اب پرویز ہود بائی کی باری ہے۔ جی ہاں، پرویز ہود بائی کی باری آ گئی ہے۔ سوشل میڈیا پہ اب نئی مہم ان کے خلاف شروع ہوئی ہے، اور وہ ان کے ایک بیان یا ایک انٹرویو جو انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں یا یوٹیوب پہ دیا، کیونکہ پاکستان کے ٹیلی ویژن یا اخبارات میں تو اس طرح کی باتیں یا پرویز ہود بائی جیسے بندوں کو اب نہیں بلایا جاتا، جس طرح کے ان کے خیالات ہیں یا جس قسم کی وہ تنقید کرتے ہیں۔ تو پرویز ہود بائی جانی مانی پہچانی شخصیت ہیں پاکستان میں، اور فزکس کی دنیا میں ان کا بڑا نام ہے، لیکن سماجی امور پہ ان کی رائے اور پاکستان کے جو سیاست یا سیاست سے زیادہ پاکستان کا جو سٹرکچر ہے، پاور سٹرکچر ہے، اس کے بارے میں ان کی گفتگو یا ان کی رائے کافی اہمیت رکھتی ہے۔ عاصمہ جہانگیر کے بعد بڑا ایک نام ہے اس طرح کی گفتگو کرنے میں، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ یا پاکستان کے پاور سٹرکچر کو اپنی گفتگو سے نشانہ بناتا ہے۔ تو اب ان کی گفتگو کے بعد پاکستان کے جو سوشل میڈیا ہے وہ وہاں پر وہی محب وطن، جی ہاں محب وطن لوگ اب سرگرم ہیں، اور وہ ان سے اب معافی تلافی کا مطالبہ کریں گے، جس طرح کچھ دن پہلے مولانا فضل الرحمان سے کیا جا رہا تھا، اور پھر مولانا فضل الرحمان اور ان کی پارٹی جب ڈٹ گئی تو اس کے بعد ہوا یہ کہ اس شخص نے بھی، اس حب الوطن شخص نے بھی اپنی وہ درخواست واپس لے لی، جس نے پنجاب کے ایک ضلع میں درخواست دی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا جائے ایک عدالت میں، اور انہوں نے وہ درخواست بھی واپس لے لی تھی۔ تو پاکستان میں چیزیں اسی طرح انفولڈ ہوتی ہیں، اور سیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ پرویز ہود بائی نے کیا کہا؟ پرویز ہود بائی نے جو بات کی وہ پہلے سے خبر تھی، اور وہ خبر پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ اور پاکستان کے اخبارات اور ان کی ویب سائٹ پہ انگریزی اردو میں شائع اور نشر ہو چکی تھی، لیکن پرویز ہود بائی کے ایک دو جملوں نے کچھ ایسا کام کیا ہے کہ اب محب وطن عناصر یا محب وطن وہ لوگ ہم عناصر نہیں کہیں گے، کیونکہ ان کی توہین ہو سکتی ہے عناصر کہنے سے، تو کیونکہ سرٹیفکیٹ بھی وہی دیتے ہیں، اور ان کے پاس سرٹیفکیٹ رکھے ہوتے ہیں، کسی کو غدار قرار دے دیں، کسی کو انڈین ایجنٹ قرار دے دیں۔ تو پاکستان میں تو یہ بہت آسان کام ہے۔ اب تو خیر پڑوسی ملک میں بھی یہی شروع ہو گیا، وہاں بھی کوئی احتجاج کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے تو اس کو پاکستان کا ایجنٹ کہہ دیتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ پرویز ہود بائی نے ایک خبر ایٹریبیوٹ کی۔ ایٹریبیوٹ کا مطلب یہ کہ منسوب، جب تک آپ کوئی خبر دیتے ہیں اور اس کی طرف کسی طرف منسوب نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ خود کہہ رہے ہیں، آپ خبر دے رہے ہیں، لیکن جو خبر ہوتی ہے وہ جب صحافی بھی دیتے ہیں تو وہ بھی منسوب کرتے ہیں کسی طرف۔ تو ایک خبر جو آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ پاکستان میں خاص طور پر اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح کے 25 یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر، یا پاکستان کی یونیورسٹیوں کے 25 یونیورسٹی کو وائس چانسلر کو پاکستان کی فوج کے ترجمان، ڈائریکٹر جنرل جو ہیں پاکستان کی فوج کے ISPR کے شعبہ تعلقات عامہ کے، انٹر سروسز پبلک ریلیشنز جو جس کو کہتے ہیں ISPR، اس کے ڈائریکٹر جنرل جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل جو شریف صاحب ہیں، احمد شریف چودھری صاحب، تو انہوں نے بلایا یا طلب کیا یا انوائٹ کیا، دعوت دی، اب اس کے لیے ہم کیا الفاظ استعمال کریں۔ بہرحال ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، ملاقات میں گفتگو ہوئی، گفتگو بس وہ خبر تو یہ دی تھی بھائی انٹرنل سیکیورٹی ہو رہی ہے، وہ حالانکہ اب انہوں نے کیا انٹرنل سیکیورٹی کے ساتھ کرنا ہے، جو وائس چانسلر ہیں ان کا کیا کام ہے، یہ تو ملٹری کا کام ہے یا پاکستان کی پولیس کا کام ہے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام ہے۔ بہرحال ان کو بریفنگ دی گئی یا ان کی سے گفتگو کی گئی۔ جو ان کا کہنا ہے پرویز ہود بائی کا، انہوں نے اس پوڈ کاسٹ میں اس اینکر سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان 25 وائس چانسلرز میں سب خاموش اور گمسم بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بات کچھ نہیں، بس وہ سنتے رہے اور جو ان کو کہا جاتا رہا یا جو کہا جا رہا تھا۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ درمیان میں کہتے ہیں کہ ایک جو وائس چانسلر ہے انہوں نے کچھ سوال کیا یا کوئی بات کی جو ناگوار گزری، اور ان کو شٹ اپ کال دی گئی اور ان کو خاموش کرا دی گئی، اس کے بعد پھر کوئی نہیں بولا۔ یہ ان کا پرویز ہود بائی کا یہ کہنا ہے، اس پوڈ کاسٹ میں انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اس بات سے اتنا وہ ہوا ہے کہ اب ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ یہ چیز پھیلنا شروع ہو گئی ہے۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ پاکستان کے فوج کے ترجمان کو پاکستان کی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کے ساتھ ملاقات کیوں کرنے پڑی؟ اس سے پہلے تو فوج کے ترجمان خود جاتے تھے یونیورسٹیوں میں، لیکچر دیتے تھے، اسٹوڈنٹ سے گفتگو کرتے تھے، ان کے سوال ہوتے تھے اور یہ جواب دیتے تھے۔ اب یہ ضرورت کیوں پڑی؟ اب کہا تو یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیوں کے اندر نوجوانوں کی ذہن سازی ضروری ہے کہ ان کو حب الوطنی، پیٹریوٹزم سکھایا جائے۔ اب ہمیں تو خیر مطالعہ پاکستان میں شروع سے سکھایا گیا تھا، اور
میں تو اللہ کا شکر ہے کہ اسلام آباد کی ایک فوجی یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا ہے، تو مجھے بھی اگر سرٹیفکیٹ کہیں سے ملتا ہے تو شاید وہ جس طرح وہ کیا فلم ہے وہ 3 ایڈیٹس میں جو عامر خان کے اندر ٹھپا کہاں لگتا ہے، تو وہ ٹھپا کہاں لگانا ہے، میرے خیال سے 24-25 کروڑ لوگوں کے لیے اب ٹھپے کا بندوبست کرنا، اور اس کے لیے بھی پھر یہ جس طرح ایم ٹیگ ہے تو پھر میرے خیال سے ایم ٹیگ کوئی اس طرح کوئی ٹیگ لگانا پڑے گا، اس کے لیے پیسے لوگوں سے ہی چارج کریں، 200-250 روپے اس کے بھی لے لیں، کیونکہ اب پاکستان کے خزانے میں تو اتنا بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا کہ 25 کروڑ لوگوں پہ ٹھپا لگانا ہے حب الوطنی کا یا ان کو سرٹیفکیٹ دینا ہے۔ خیر، تو اب یہ ہے کہ وہ ان کو یہ کہا گیا، یہ منسوب کیا گیا، یا ان خبروں میں یہ ہے کہ جی طلباء، اب بنیادی سوال یہی ہو سکتا ہے یا بنیادی بات یہ ہو سکتی ہے کہ جب آپ وائس چانسلر سے ملتے ہیں اور پاکستان کے فوج کے ترجمان ملتے ہیں تو وہ یہی کہیں گے کہ آپ یونیورسٹی کے طلباء کو حب الوطنی سکھائیں، ملک کے حالات اور اس کے حوالے سے ان کو وہ کریں۔ دوسری بات کہ کیا اس طرح کی اس سے حب الوطنی سیکھی جا سکتی ہے، یا حب الوطنی کوئی انجیکشن ہے کہ لوگوں میں آپ انڈیل دیں گے یا ان کو لگا دیں گے یا ان کو پلا دیں گے؟ اب وہ لوگ بھی پرویز حود بھائی پہ تنقید کر رہے ہیں جو الطاف حسین کے جو مانے جانے لوگ تھے، وہ اب لیکچر دے رہے ہیں کہ جی پرویز حود بھائی جس شخص کی طرف ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو اس کو سامنے لائیں یا اس کو وہ کریں، ویسے یہ الزام رہے گا اور یہ مس انفارمیشن ہے یا ڈس انفارمیشن ہے اور یہ ملائن کیا جا رہا ہے فوج کو یا فوج کے محکمے کو۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ ایک بندے نے، ایک شخص نے ایک بات کر لی تو کس طرح ملائن ہو رہا ہے۔ اور الطاف حسین نے جب گفتگو کی تھی تو اس کے بعد یہی لوگ جو ان کو سب سے بڑا انداتا سمجھتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو اب ٹویٹر پہ سرگرم ہیں، یہ بھاگ گئے تھے، الطاف حسین کو چھوڑ کے بھاگ گئے اور ان کا نام لینا گوارا نہیں کیا، اور دوسری پارٹیوں میں کچھ نے دوسری پارٹی میں پناہ ڈھونڈی۔ تو خیر، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دانشور سمجھتے ہیں یا سیاستدان سمجھتے ہیں۔ سیاست اس طرح ہوتی ہے، آپ کا کام تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی پیٹریوٹزم یا حب الوطنی وہ اندر سے پھوٹتی ہے، اور وہ جب نظام میں جس سسٹم کو کہا جا رہا ہے کہ بڑا کولیپس کر چکا ہے، ڈھہ چکا ہے، اور واپس بھی لے لیے اپنے الفاظ، کہا کہ نہیں جی 5 سال بھی پورے کریں گے، تو اس سسٹم کے اندر جب لوگوں کو آپ کچھ دیں گے، خاص طور پر ان کو کھانے پینے کا ملے گا، یعنی ان کے لیے سہولت ہوگی، مہنگائی نہیں ہوگی، تو آٹومیٹکلی وہ اس سسٹم کے ساتھ جڑے رہیں گے، آپ کو سلیوٹ کریں گے، آپ کو کوئی وہ ان کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر دوسری بات ہے کہ تھوڑی بہت تنقید ہوتی رہتی ہے، آپ بھی تھوڑا بہت اپنے اندر اب اتنا تو صبر کا یا مادہ رکھیں، کوئی بات گفتگو سن لیں، کوئی تنقید سن لیں، آپ تنقید سنیں گے تو کوئی بہتری آئے گی، باقی ڈنڈے کے ذریعے تو چلا کے ملک دیکھ لیا کیا ہوا۔ اب جب آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس یا ان کے اسٹوڈنٹس کے سے آپ حب الوطنی چاہتے ہیں تو حب الوطنی کا بڑا آسان سا فارمولہ ہے، آپ کو وائس چانسلر بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ان کو بلا کے اگر حب الوطنی ان کے ذریعے سکھانا چاہتے ہیں تو اسلام آباد کے اندر 2 دن پہلے 88 لوگوں کو 88 لوگوں کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا، جس میں زیادہ اسٹوڈنٹس تھے، طلباء تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو F10 مرکز میں انہوں نے احتجاج کیا تھا، اور احتجاج کیا تھا کہ کشمیر کے لوگوں سے بات کی جائے، جو پاکستان کے اندر کشمیر میں لوگ نکلے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، ان کے ساتھ گفتگو کی جائے، یہ اپنے لوگ ہیں، یہ لوگ، ان لوگوں کا یہ مطالبہ تھا، کوئی انہوں نے ایسی نعرے بازی نہیں کی، کوئی بات نہیں کی، سب کچھ ویڈیو ریکارڈڈ ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی آیا، لیکن چن کے ان لوگوں کو ان کے گھروں سے گرفتار کیا گیا، اور ان میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہیں، مختلف یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو پاکستان اسلام آباد میں آ کے ہاسٹلز میں رہ رہے تھے، اور صرف کشمیر سے، زیادہ تر لوگ کشمیر سے تعلق رکھتے تھے، ان کا آبائی علاقہ ہے، ظاہری بات ہے ان کو کنسرن تھا تو انہوں نے احتجاج کیا، لیکن دیگر شہروں سے بھی آئے ہوئے اسٹوڈنٹس نے احتجاج کیا۔ کیا 20-22-23 سال کا اسٹوڈنٹ اگر احتجاج کرتا ہے، وہ کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، تو وہ نکل آیا، یہی ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا، سیاست یہی ہوتی ہے، اسی طرح ملک آگے بڑھتا ہے، اس طرح بات چیت ہوتی ہے، اس طرح احتجاج ہوتا ہے، اس پہ آپ دہشت گردی کا مقدمہ، دہشت گردی کے FIR دے کے، اور ان کو آپ نے چہروں پہ کالے کپڑے ڈال کے ان کو لایا گیا، کیونکہ ان کی شناخت پریڈ ہونی، اور جج صاحب نے، اب یہ بھی ایک المیہ ہی ہے کہ 14 دن کے ان کو ریمانڈ پہ ان کو جیلوں میں بھیج دیا، اس گرمی میں، ان حالات میں، ایک اسٹوڈنٹ جس نے ایک پلے کارڈ اٹھایا ہوگا اور ایک کتبہ، تو اگر حب الوطنی پھر سکھانی ہے، اس طریقے سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ سکھانی، اور دوسری طرف سے بھی وائس چانسلرس کو بھی کہنا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ حب الوطنی کے لیے وہ گراؤنڈ دیں، وہ جگہ دیں لوگوں کو کہ وہ حب الوطنی ان کے اندر سے پھوٹ کے باہر آئے اور لوگ آپ کو سلیوٹ کریں۔ حب الوطنی آپ دہشت گردی کے FIR دے کے تو نہیں سکھا سکتے لوگوں کو۔ اب یہ 88 لوگ جب باہر آئیں گے 14 دن جیل کے، تو آپ ظاہر بات خوف میں لوگ مبتلا ہوں گے، باقی لوگ نہیں نکلیں گے، احتجاج نہیں کریں گے، لوگوں پہ اثر ہوگا، لیکن
اس سے محب الوطنی لوگوں پہ ان کے دلوں میں ثبت ہو جائے گی یا ان پہ آپ اسٹیمپ کر دیں گے. ایسا نہیں ہوگا. آپ لوگوں سے بات چیت کریں, لوگوں سے گفتگو کریں, لوگوں کے دل جیتیں, اور لوگوں کے دل 25 کروڑ لوگوں کے دل جیتنے کے لیے آپ کو ان کے لیے زندگی آسان بنانی پڑے گی. ان کے لیے زندگی اگر آپ مشکل بنائیں گے, معیشت اس ملک کی سب کے سامنے ہے, معیشت ہماری بدترین حالت میں ہے, جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جس کی وجہ سے سسٹم کولیپس کر گیا ہے, کیونکہ ایک عام بندے کو کھانا پینا اس کے لیے اب مشکل ہو گئے 2 وقت. اور جس طرح کی پاکستان میں اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جس طرح دن بدن بڑھائی جا رہی ہیں, لوگ جس عذاب میں سے گزر رہے ہیں, اس کے لیے آپ کو یا تو کسی چھوٹی موٹی مارکیٹ میں جا کے دیکھنا پڑے گا لوگ کس مشکل میں ہیں, یا تو آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنا پڑے گا, باہر نکلنا پڑے گا, تب آپ کو پتہ چلے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پلے کارڈ اٹھانے والا بھی دہشت گرد ہے اور اس پہ اینٹی ٹیررزم کا قانون اس پہ لگایا جائے, انسداد دہشت گردی کی دفعات لگائے جائیں اس قانون کی, اور اس کو وہاں پیش کیا جائے اور 14 دن کے لیے اس کو جیل میں ڈال دیا جائے, اور اس کے وہاں شناخت پریڈ ہو اور اس کے سر پہ کپڑا ڈال کے آپ عدالتوں میں پیش کریں, اور اس کے بعد آپ سمجھیں کہ حب الوطنی آپ وائس چانسلر کے ذریعے لوگوں میں حب الوطنی انڈیل دیں گے, تو ٹھیک ہے, پھر آپ کر کے دیکھ لیجئے. دیکھتے ہیں, ہم بھی یہیں ہیں, آپ بھی یہیں ہیں.